سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کے بیعت کا 15واں ممبر گوشم چاپا سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. صدق اللہ العظیم. میں واجہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ رہابکا. میں واجہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ ست سلام. سجیے بلوچ خواتین شاباش. سجیے بلوچ خواتین شاباش. منش میں پارلیمنٹیرین نمائندیاں. منش میں پارلیمنٹیرین نمائندیاں. حق دو تحریک کے قائدین اور میرے محترم بلوچ خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں آپ کو شاباش دیتا ہوں. آپ لوگوں نے تاریخ رقم کی ہے. آپ لوگوں نے پورے پاکستان کے خواتین کو جدوجہد کا راستہ دکھایا ہے. آپ لوگ بہادر ہیں. آپ لوگ جرأتمند ہیں. آپ لوگ نڈر ہیں. آپ کے جدوجہد کو سلام. آپ کے جدوجہد کو سلام. میں نے آج جو آپ کے پرجوش نعرے دیکھے، میں دیکھ رہا تھا آپ کے نعروں سے یہ سمندر دہل جاتا تھا. یہ جوش، یہ جذبہ اس بات کی علامت ہے کہ ظلم کی تاریخ رات ختم ہونے والی ہے. استحصال کا سیاہ دور ختم ہونے والا ہے. لوٹ مار کا زمانہ ختم ہونے والا ہے اور انقلاب آنے والا ہے. حق دو کا انقلاب، بلوچ کا انقلاب، عوام کا انقلاب، غریب کا انقلاب. میرے محترم خواتین اسلام، بلوچ خواتین، ہماری دستور حق دو تحریک کی جدوجہد دستوری جدوجہد ہے. حق دو تحریک کا نعرہ کیا ہے؟ حق دو تحریک کا نعرہ ہے اتحاد، جدوجہد، جمہوری مزاحمت. یہ دستوری جدوجہد ہے. ہم دستور کو مانتے ہیں. جو ہمارے خلاف تشدد استعمال کرتے ہیں وہ دستور کو نہیں مانتے. ہم دستور کو مانتے ہیں. ہمارے دستور کے آرٹیکل 38 ہے، اس میں لکھا ہے کہ ریاست اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ روٹی، کپڑا، مکان، علاج اور تعلیم دے گا. روٹی، کپڑا، مکان، علاج اور تعلیم دے گا. ہم حکومت سے یہ مانگتے ہیں. یہ ہمارے دستور میں لکھا ہے کہ یہ حکومت کا فرض ہے، یہ ریاست کا فرض ہے. میں حکومت اور ریاست سے کہتا ہوں اپنا فرض پورا کرو. مجھے روٹی، کپڑا، مکان، علاج اور تعلیم دو. ہمارے دستور کے آرٹیکل 9 میں لکھا ہے لائف اینڈ لیبرٹی، کہ زندگی اور آزادی کا تحفظ دیا جائے گا. میں ان سے کہتا ہوں ہمارے دستور نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہماری زندگیاں محفوظ ہوگی، ہماری آزادی محفوظ ہوگی. تو میں ریاست سے کہتا ہوں اس دستور کے مطابق میرے نوجوانوں کو لاپتہ نہ کرو، میرے نوجوانوں کو قتل نہ کرو، میرے اوپر چھاپے نہ مارو، میرے چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال نہ کرو، میرے برقعے کو ہاتھ نہ لگاؤ، میری عزت کی طرف ہاتھ نہ بڑھو. میرے بھائیوں، آج نہ روٹی، کپڑا، مکان، نہ تعلیم اور علاج ہے، نہ آزادی اور زندگی کا تحفظ ہے. اور آرٹیکل 10A کہتا ہے فیئر ٹرائل، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. صفائی کا حق دیا جائے گا ہر بندے کو. ہمیں صفائی کا حق بھی نہیں دیا جا رہا. اسی لیے حق دو تحریک اٹھی ہے.
کہ حکومت ناکام ہے، ریاست ناکام ہے، اپنی دستوری ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، تو حق دو تحریک اٹھی ہے۔ حق دو تحریک کیا کہتا ہے؟ حق دو تحریک کہتا ہے منشیات کا خاتمہ کرو، ٹرالر مافیا کا خاتمہ کرو، لاپتہ افراد کو بازیاب کرو، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہ کرو، مجھے پانی دو، مجھے بجلی دو، مجھے گیس دو، مجھے تعلیم دو، مجھے صحت دو، مجھے روزگار دو، مجھے اپنے سرزمین پر اجنبی نہ بناؤ۔ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ یہ توہین ہے، اس توہین کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے میری عزت نفس، بلوچ خواتین، بلوچ جوانوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو۔ یہ وہ مطالبات ہیں جس کے لیے حق دو تحریک اٹھی ہے۔ یہ دستوری مطالبات ہیں، یہ قانونی مطالبات ہیں، یہ جائز مطالبات ہیں، یہ آئینی مطالبات ہیں، اور ان آئینی مطالبات کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ پہلا دھرنا نومبر 2021 میں دیا، 32 دن کا دھرنا، گوادر کے خواتین، گوادر کے بچوں، گوادر کے غیرت مند عوام نے تاریخ رقم کی، 32 دن کا دھرنا دیا۔ دوسرا دھرنا دسمبر کے 2021 کے وسط میں، جس میں وزیر اعلیٰ آیا اور تحریری معاہدہ کیا۔ یہ بدقسمتی ہے، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ زندہ لاش ہے، زندہ لاش۔ تحریری معاہدہ گوادر کی مٹی پر، گوادر کے عوام سے کیا، 3 ماہ تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہ ہوا، اس لیے دوسرا دھرنا پھر دیا گیا۔ اس کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوا، اور بلدیاتی الیکشن میں حق دو تحریک نے کلین سویپ کیا اور بڑے بڑے پرچ گرا دیے۔ وہ جن کے نام 20 ٹائروں والا ٹرک میں نہیں جا سکتے تھے، ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ جب 1 سال تک معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو اس کے بعد پھر دھرنا دیا گیا، اور 2 ماہ تک کوئی حکومتی نمائندہ نہیں آیا، اور پھر اس کے بعد رات کی تاریکی میں آرمی ایکشن، آرمی، ایف سی اور پولیس، اور بلوچ خواتین پر تشدد، بچوں پر تشدد، بوڑھوں پر تشدد، لاٹھی چارج، شلنگ، اور 230 مقدمات ہدایت الرحمان بلوچ، واجہ حسین واڈیرا اور ان کے ساتھیوں کے اوپر یہ قائم کیے گئے دہشت گردی کے مقدمات۔ میں کہتا ہوں دہشت گرد ہم نہیں ہیں، ہم تو آئینی جمہوری جدوجہد کر رہے ہیں۔ دہشت گرد وہ ہیں جو لاٹھی چارج کرتے ہیں، جو شیلنگ کرتے ہیں، جو تشدد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے محترم خواتین، بلوچ خواتین، میں ان موٹر سائیکل چوروں سے کہتا ہوں ہمارے موٹر سائیکل واپس کرو۔ 56 موٹر سائیکل بھی لے گئے ہیں، موٹر سائیکل چوروں، گوادر کے عوام کے موٹر سائیکل واپس کرو۔ حق دو تحریک کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ راستے بند کرتے ہیں، اور راستے بند کرنے سے تو قرآن نے منع کیا ہے۔ میں کہتا ہوں راستے ہم بند نہیں کرتے، راستے تو چیک پوسٹوں کے ذریعے سے تم بند کرتے ہو۔ جب تم ہمیں تعلیم نہیں دو گے، انصاف نہیں دو گے، روزگار نہیں دو گے، بجلی نہیں دو گے، گیس نہیں دو گے، امن نہیں دو گے، ٹرالر مافیا کا خاتمہ نہیں کرو گے، بارڈر ٹریڈ نہیں کھولو گے، منشیات کا خاتمہ نہیں کرو گے، ہم منت کریں گے، ہم سماجت کریں گے، نہیں کرو گے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا کہ ہم سڑکوں پر آئے، ہم احتجاج کریں، ہم دھرنا دیں۔ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ اس کا حق مجھے دستور نے دیا ہے۔ دستور کے آرٹیکل 16 فریڈم آف اسمبلی، اجتماع کی آزادی کا حق دیتا ہے۔ دستور کے آرٹیکل 19 آزادی اظہار رائے اور فری سپیچ کا حق دیتا ہے۔ یہ میرا دستوری حق ہے۔ کوئی ڈنڈا، کوئی تشدد مجھ سے، میرا
دستوری حق نہیں لے سکتا، نہیں چھین سکتا۔ مجھے حق دو تحریک کو کہا جاتا ہے کہ راستے بند کرو گے تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں ان سے کہتا ہوں یہ تو خواتین، یہ تو اپنی مٹی کے لیے نکلی ہیں، یہ تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلی ہے، یہ تو اپنی سرزمین پر، اپنی مٹی پر، اپنے اختیار کے لیے نکلی ہے۔ ان کی ٹانگیں نہ توڑو، منشیات فروشوں کے ٹانگیں توڑو، ٹرالر مافیا کے ٹانگیں توڑو، ٹرالر مافیا کے ٹانگیں توڑو، سمگلروں کی ٹانگیں توڑو، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں لاڈلے قاتل سردار بیٹھے ہیں ان کے ٹانگیں توڑو۔ میرے محترم بلوچ خواتین، اس پاکستان کے اوپر مافیا کا قبضہ ہے۔ بلوچ خواتین نے، گوادر کے عوام نے پورے پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ مافیا کے خلاف نکلو۔ اس مافیا میں کون ہیں؟ اس میں عدلیہ ہے، اس میں آرمی کے جرنیل اور خصوصاً ریٹائر جرنیل ہیں، اس میں سول افسران ہیں، اس میں کرپٹ سیاستدان ہیں۔ میں نے اس دن کہا ایک ریٹائر جج کی پینشن، ماہانہ پینشن 10 لاکھ روپے ہے، یہ ظلم ہے۔ مجھے پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا اور ریٹائر جج کی ماہانہ پینشن 10 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے پینشن لیتا ہے، ایک گاڑی لیتا ہے، ایک ڈرائیور لیتا ہے، 3000 ٹیلی فون کال لیتا ہے، 2000 یونٹ بجلی لیتا ہے، مفت گیس لیتا ہے، مفت پانی لیتا ہے، اردلی لیتا ہے، اور یہ قوم کے خزانے سے لیتا ہے۔ یہ مافیا ہے، یہ مافیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ سول افسران ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سرگودا کے کمشنر کا گھر 104 کنال ہے، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او ڈی آئی جی یہ میرا نوکر ہے، عوام کا نوکر ہے، عوام کے ٹیکس سے ان کو پیسہ، ان کو تنخواہ ملتا ہے۔ یہ ہمارے آقا نہیں ہے، یہ ہمارے مالک نہیں ہے، یہ ہمارے نوکر ہے۔ 104 کنال، یہ ظلم ہے، یہ مافیا ہے۔ آپ دیکھ لینا، واپڈا کا سربراہ ریٹائر جرنیل، نیب کا سربراہ ریٹائر جرنیل، این ڈی ایم اے کا سربراہ ریٹائر جرنیل، پاکستان اولمپک کا سربراہ ریٹائر جرنیل۔ یہ پاکستان ہے یا جرنیلستان ہے؟ یہ مافیا، اس مافیا کے خلاف پاکستان کے عوام کو نکلنا ہوگا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، گزشتہ دنوں پاکستانی جا رہے تھے کشتی میں یورپ جا رہے تھے، اس میں کوئٹہ کی ایک خاتون تھی شاہدہ رضا۔ شاہدہ رضا فٹ بال کی کھلاڑی تھی، شاہدہ رضا ہاکی کی کھلاڑی تھی، اس نے میڈل لیے تھے۔ پتہ ہے شاہدہ رضا کشتی میں کیوں جا رہی تھی یورپ؟ اس کا 3 سال کا بیٹا تھا، اس کا 3 سال کا معذور بیٹا تھا، اس کے علاج کے لیے یورپ جا رہی تھی کہ پیسے کمائے اور اپنے چھوٹے معذور بیٹے کا علاج کرے۔ کشتی ڈوب گئی اور شاہدہ رضا شہید ہو گئی۔ یہ ہماری بچیاں، یہ ہمارے خواتین، یہ انسانی اسمگلروں کے یہ کشتیوں میں یہ کیوں ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں ظلم ہے، یہاں علاج نہیں ہے، یہاں روزگار نہیں ہے، یہاں تعلیم نہیں ہے، یہاں مافیا ہے۔ موت کو گلے لگاتے ہیں لیکن پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے۔ یہ ان حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ شاہدہ رضا کے قتل کے ذمہ دار پاکستان کے حکمران ہیں کہ جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے۔ اس لیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اٹھے ہیں اپنی حقوق کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے بلوچستان ان کے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ 2022 کی رپورٹ ہے، میرے محترم خواتین، بلوچ خواتین یہ سن لو، 2022 کی رپورٹ ہے، ویتنام اپنے سمندر سے 11 ارب ڈالر کی مچھلی فروخت کرتا ہے، اس کی پاکستانی روپے ہے 3000 ارب روپے۔ ویتنام کا سمندر گوادر سے چھوٹا ہے، 3000 ارب روپے کا مچھلی ویتنام فروخت کرتا ہے۔ یہ
हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों अरबों की करप्शन गवादर के समंदर में हो रहा है। ये आपको पता है सिर्फ तुर्बत से रोजाना 4 करोड़ का भत्ता उठाया जा रहा है। 4 करोड़ का। इसमें कोस्ट गार्ड, इसमें कस्टम, इसमें एफसी, इसमें सिविल अफसरान, इसमें पुलिस, इसमें बेगैरत और करप्ट हुक्मरान, इसमें नेवी, इसमें डीसी, इसमें डीपीओ, ये सब उसमें इन्वॉल्व है। 4 करोड़ रोजाना ये करप्शन, ये जो यहाँ शराब आ रही है, ये जो मंशियात आ रही है, ये जो पाकिस्तान से डॉलर स्मगल हो रही है, ये कौन कर रहा है? गरीब लोग नहीं कर रहे, ये हुक्मरान कर रहे, ये सरकारी लोग कर रहे हैं और सजा आवाम को दे रहे हैं। आज मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच वो जेल में हैं और लाडले सरदारों की जमानतें हो रही है। मैंने जब क्वेटा आया तो मैंने आईजी बलूचिस्तान को फ़ोन किया कि अब्दुर्रहमान केतरान के हाथ में हथकड़ियाँ क्यों नहीं डाली। उसने मुझे कहा, सेनेटर मुश्ताक साहब, मैं सरदार और वज़ीर के हाथ में हथकड़ियाँ नहीं डाल सकता। आप सरदार के हाथ में हथकड़ियाँ नहीं डाल सकते। उसने 3 कत्ल किए हैं, उसका निजी जेल है, लेकिन जमहूरी जद्दोजहद करने वाले हिदायतुर्रहमान बलोच के हाथों में हथकड़ियाँ डालते हो। आईजी साहब तुम्हें शर्म नहीं आती? वजीर आला साहब तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोग एक जमहूरी कायद को आज मेरी माहल बलोच, आज मेरा अजीम बलोच, आज मेरा नसीम बलोच, आज मेरा साबिर बलोच, आज मेरा डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच, आज मेरा जाकिर मजीद बलोच लापता है। उनके खवातीन, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार उनका रास्ता तक रहे। मैंने क्वेटा की रेड जोन में माहल बलोच की छोटी बच्ची को उठाया। मैंने कहा, इस बच्ची की माँ को शर्म नहीं आती? बलोच रवायात का पास भी नहीं करती, इस बच्ची की माँ को तुम लोगों ने गायब कर दिया है। इसलिए हम मुतालिबा करते हैं, हक दो तहरीक का ये मुतालिबा है कि मिसिंग पर्सन को वागुजार कर लो। आपके पास अदालत है, कानून है, आईन है। किसी ने जुर्म किया है तो पेश कर लो, लेकिन लोगों को लापता करना, लोगों को मार कर दश्त पैबा में उनकी लाशें फेंकना, ये जुल्म है, ये दहशतगर्दी है। इसको नहीं मानते, इसको तस्लीम नहीं करते। मैं हैरान हूँ, सीपेक गवादर में बन रहा है और ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर में बन रही है। सीपेक गवादर में है और सीपेक का मंसूबा ऑरेंज लाइन ट्रेन वो लाहौर में बन रहा है। मुझे पता है सुई यहाँ है, मुझे पता है सेंधक यहाँ है, मुझे पता है रेकोडेक यहाँ है, मुझे पता है सीपेक यहाँ है, लेकिन उसके बावजूद मेरे बच्चे भूखे हैं, उसके बावजूद मेरे बच्चों के लिए तालीम नहीं है, उसके बावजूद मेरे मिट्टी पर अमन नहीं है, उसके बावजूद मेरे नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। तो मेरा सुई, मेरा सेंधक, मेरा रेकोडेक, मेरा सीपेक क्यों मेरे इख्तियार में नहीं दिया जा रहा? वो मेरी तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मुझे कहा जा रहा है, हक दो तहरीक को कहा जा रहा है कि ये खिलाफ है सीपेक के। मैं इस्लामाबाद को खबरदार करता हूँ, हक दो तहरीक सीपेक के खिलाफ नहीं है। मैं बीजिंग को खबरदार करता हूँ, हक दो तहरीक सीपेक के खिलाफ नहीं है। हक दो तहरीक कहते हैं ट्रायलर का खात्मा करो, मंशियात का खात्मा करो, बॉर्डर ट्रेड ओपन करो, तालीम दो, सेहत दो, बिजली दो, गैस दो, सड़क दो, रोजगार दो, पानी दो। तो मैं खुद सीपेक की हिफाजत करूंगा, मैं खुद सीपेक की पासबानी करूंगा। हम सीपेक के हक में हैं, लेकिन हम कहते हैं सीपेक के फ्रूट, सीपेक का फल, सीपेक के फवाइद पर सबसे पहला हक गवादर का है, बलोच अवाम का है।
یہ حق آپ بلوچ عوام کو دو اور گوادر کے عوام کو دو. اور میں آخر میں کہوں گا, میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آخر میں کہوں گا, بلوچ خواتین کو, اے غیرت مند بلوچ خواتین, اپنے برقعوں کو پرچم بناؤ, اپنے برقعوں کو پرچم بناؤ. اے غیرت مند بلوچ خواتین, اپنے چادروں کو علم بناؤ, اپنے دوپٹوں کو جھنڈے بناؤ. حقوق کا جھنڈا, حقوق کا پرچم, حقوق کا علم, جمہوری مزاحمت کا جھنڈا, جمہوری مزاحمت کا علم. انشاءاللہ ظلم کا یہ نظام, تاریکی کی یہ رات, یہ سیاہ دور, یہ لوٹ مار کا زمانہ یہ ختم ہونے والا ہے. اور مولانا ہدایت الرحمان بلوچ وہ تو روشنی ہے, روشنی کو کوئی زنجیریں ڈال سکتا ہے, روشنی کو کوئی ہتھکڑیاں پہنا سکتا ہے. وہ روشنی ہے, وہ صرف گوادر کی روشنی نہیں ہے, وہ پاکستان کے مظلوموں کی امید ہے, وہ پاکستان کے مظلوموں کی آواز ہے, وہ ظالم کے خلاف بغاوت کا نعرہ ہے, وہ حقوق کا استعارہ ہے, وہ جمہوری جدوجہد اور مزاحمت کی علامت ہے. اس کو کوئی قید نہیں کر سکتا. مولانا ہدایت الرحمان بلوچ مظلوم کی آواز ہے. مستقبل کا بلوچستان ہدایت الرحمان بلوچ کا ہے, مستقبل کا بلوچستان حق دو تحریک کا ہے. انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی. میں آپ کا نمائندہ ہوں. میں جب بارکان میں واقعہ ہوا, میں اس سینٹ کے اندر اٹھا, اپنے بلوچ ناز گرام بی بی مری جو اپنے ایک بیٹی اور 6 بیٹوں کے ساتھ کھیت میں تھا, میں نے اس کے لیے آواز اٹھائی. امیرہ بی بی کے تھران 18 سال کی میری بلوچ بچی جسے بارکان جیل میں شہید کر دیا گیا, اس کے چہرے کے اوپر تیزاب ڈالا گیا, اسے کنویں کے اندر پھینکا گیا. اس امیرہ بی بی کے تھران کے لیے میں نے آواز اٹھائی. میرے سینٹ آف پاکستان میں کہا کہ امیرہ بی بی کے تھران میری 18 سالہ بیٹی جس نے ظلم کے خلاف جان کی قربانی دو, اسے پاکستان کی سب سے بڑا سول اعزاز دیا جائے. وہ ہماری ہیروئن ہے, وہ ہماری ہیروئن ہے, وہ پاکستان کی ہیروئن ہے, وہ بلوچ عوام کی ہیروئن ہے, وہ نجی چوروں کے خلاف جدوجہد کی علامت ہے. میں آپ کا نمائندہ ہوں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ جدوجہد جاری رکھوں گا اور اسلام آباد میں اور پارلیمنٹ میں آپ کے لیے آواز اٹھاؤں گا. میں حکومت سے کہتا ہوں, آگ سے نہ کھیلو, آگ سے نہ کھیلو. ہدایت الرحمان بلوچ کو رہا کرو, آگ سے نہ کھیلو. حق دو تحریک کے خلاف مقدمات واپس لو, آگ سے نہ کھیلو. حق دو تحریک کے مطالبات منظور کرو, ورنہ یہ انقلاب نہ صرف پورے بلوچستان بلکہ پاکستان تک پھیلے گا. ایک دفعہ پھر بلوچ خواتین کو سلام, ایک دفعہ پھر بلوچ خواتین کو شاباش, ایک دفعہ پھر بلوچ خواتین کو خراج تحسین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.